3 الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام، آج افزا آن لائن پر اجتماعی قرآن خوانی کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس سلسلے میں دو طبقے ایسے ہیں جو افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرنا، یہ اس کا چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ دوسرا گروہ طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب کے تعلق سے بہت غلو کرتا ہے۔ بیچ کا جو راستہ ہے وہ جمہور اہل سنت کا ہے، جو معتدل ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے چونکہ دلائل پیش نہیں کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ چینل عوام کے لیے ہے اور عوام کو مسائل بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جائے اور ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ لکھ کر مریض کو دے، اب مریض پوچھنے لگے کہ یہ ٹیبلٹ کس نے تجویز کی، اس کا ثبوت کیا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کی حماقت ہوگی۔ اسی طرح علماء روحانی ڈاکٹر ہیں اور وہاں پر دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح صرف دوا کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس، اسی طرح عوام کو صرف مسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اہل علم کی مجلس میں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، تو چونکہ عوام کے لیے اس نے یہاں دلائل پر گفتگو نہیں کرنی ہے، جمہور اہل سنت کا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ بیان کرنا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایصال ثواب کے تعلق سے جو ہمارے وہاں جو شکل رائج ہے وہ کیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے دوسرے دن اعزاء قارب محلے کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس علاقے میں اگر کوئی مدرسہ ہوتا ہے، کوئی مکتب ہوتا ہے تو وہاں کے طلباء کو بلایا جاتا ہے، اور سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو اس طرح ہے کہ باقاعدہ اجرت پر لوگ آتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو اجرت نہیں لیتے ہیں ایصال ثواب کرنے پر، لیکن بہرحال ان کی کچھ رقم طے ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں اجرت نہ دی جاتی ہے اور نہ طے ہوتی ہے، بلکہ کھانے اور ناشتے پر ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ناشتے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ شکل ہے جو ہمارے وہاں رائج ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر سال بعض لوگوں کے یہاں ہر سال اسی تاریخ میں، جس تاریخ میں اس کا انتقال ہوا ہے اسی تاریخ میں ہر سال قرآن خوانی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ جو شکل ہے، یہ شکل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شکل شریعت میں نہیں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طرح انتظام نہیں فرمایا کہ آپ نے اعلان کیا ہو کہ آج قرآن خوانی ہے، فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ لوگ مسجد نبوی میں تشریف رکھیے، آج قرآن خوانی ہوگی۔ کبھی اس طرح کی حدیث نہیں ملتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ خلفاء راشدین کا دور آیا، پھر تابعین طب تابعین کا دور آیا، کسی کے یہاں یہ شکل نہیں ملتی کہ باقاعدہ اجتماعیت کے ساتھ ایصال ثواب کا انتظام کیا جائے۔ ایصال ثواب کے لیے جب نہیں ملتی تو چونکہ جس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو، قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت نہ ہو، اور اس سے ثواب سمجھ کر یا دین سمجھ کر، ضروری سمجھ کر اگر کیا جا رہا ہے تو گویا کہ بدعت ہے۔ لہٰذا اس ناحیے سے جو لوگ اجتماعی قرآن خوانی کا جو انتظام کرتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بدعت ہوئی، اور دوسرے کی اجرت لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے ایصال ثواب کے لیے اجرت کا لینا اور اجرت کا دینا دونوں جائز نہیں ہیں۔ اور پڑھنے والے جو لوگ ایصال ثواب کے لیے پیسے لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو ان کو ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ اور جب ان کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، پڑھنے والے کو ثواب نہیں پڑھنے والے کو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس کے لیے پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے اس کو کیسے ثواب پہنچ سکتا ہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب آیا یہ کہ ہم قرآن خوانی کس طرح کریں، جب یہ شکل جائز نہیں ہے تو کس طرح کریں۔
تو دیکھیے قرآن خوانی کے تعلق سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی کوئی شکل جس طرح ہمارے وہاں رائج ہے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو انفرادی طور پر یہ عمل ہونا چاہیے، یعنی گھر کا کوئی فرد ہے وہ اس کو جب فرصت ملے جس جگہ پر ہو جتنا چاہے حسب توفیق کلام اللہ کی تلاوت کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ اس کے پڑھنے کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دیجیے، یا فقراء مساکین پر صدقہ کرنا ہے تو فقراء مساکین پر کچھ پیسے یا کھانا وغیرہ صدقہ کیا جائے اور یہ نیت کر لی جائے کہ فلاں کو پہنچا دیجیے اس کا ثواب۔ اسی طرح اور بھی مساجد ہے، مدارس میں ہیں، وہاں بھی صدقہ دے سکتے ہیں مرحومین کے نام، لیکن یہ جو تلاوت قرآن پاک کے لیے جو اجتماعیت کی شکل ہے یہ بدعت ہے، جائز نہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں لوگ کنفیوز اس طور پر ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ احصال ثواب ہے کیا چیز، سمجھتے ہیں کہ بہت اہم چیز ہے جسے معمولی درجے کے لوگ نہیں کر سکتے، صرف علماء اور حفاظ کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم احصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں۔ احصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کچھ یاد ہے، آج کل ہر مسلمان کو سورہ اخلاص قل اللہ احد تو یاد ہی ہوتا ہے، تو اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھا گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا۔ تو اب کوئی شخص اگر چاہے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اور بخشے تو ظاہر ہے پہنچ گیا۔ اب بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخشنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یا تو پڑھتے وقت نیت کر لی جائے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، اور یا پھر پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے۔ یہی فاتحہ ہے اور یہی احصال ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی خرافات ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، اور اسی طرح کھانا رکھ کر فاتحہ کرنا، یہ سب خرافات ہیں، رسمیں ہیں، جہالت ہے، نادانی۔ آج لوگ جیب گرم کرنے کے لیے دعوت کے حریص لوگ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بغیر دیگ چڑھانے سے اور بغیر شیرینی تقسیم کرنے سے اور بغیر اجرت دینے سے، بغیر عالم کو بلانے سے ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ چند پیسوں کے حریص اور دعوت کے حریص لوگ آپ کو ملیں گے، جگہ جگہ پر ملیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جب تک آپ علماء کو نہیں بلائیں گے تب تک ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو۔ اصل طریقہ جو ہے جمہور اہل سنت وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اعزا اقارب حسب توفیق جتنا یاد ہو اس کو نیت کر کے کہ اے اللہ فلاں کو پہنچا دیجیے، یہ نیت کر لے، یا بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے فلاں کو پہنچا دیجیے، بس یہی سارے ثواب ہو گیا۔ اور افضل یہ ہے کہ سارے مرحومین کا نام لے لیا جائے کہ اے اللہ جو کچھ پڑھا ہے فلاں کو پہنچا دیجیے، اور اسی طرح سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ یہ اصل ہے۔ لہذا ہمیں خوب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ صرف علماء ہی سب یہ کر سکتے ہیں، یہ وہ پیسوں کے اور دعوت کے حریص ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب یہ بات بھی سچی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں صدقے کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم احصال ثواب میں صدقے کو زیادہ فوکس دیں۔ اور اس میں بھی ایک رسم چل پڑی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں ایک تسبیح اور ایک قرآن کی پیٹی اور ایک تسبیح اور مصلی رکھوا دیا جاتا ہے۔ وہ کہ ایک رسم ایسی چل پڑی کہ اب ہر شخص یہی کرنے لگا۔ حالانکہ صدقے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مسجد میں کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جو متولی حضرات ہیں، ان سے معلوم کریں کہ ہم مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں، اگر کچھ ضروری کوئی چیز منگانا ہے تو بتاؤ، ہم لا کر دے دیں، اور اگر فی الحال ضرورت نہیں ہے تو ان کو پیسے دے دیے جائیں کہ آپ ان پیسوں سے منگا لیجیے۔ ورنہ ہر شخص قرآن کی پیٹی رکھواتا ہے، ہر شخص تسبیح مصلی، تو ایک انبار لگا ہوا ہے تسبیحوں کا اور مصلوں کا۔ اس وجہ سے رسمی صدقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد
تلاوت قرآن پاک انفرادی طور پر تنہا جس وقت چاہیں ہم پڑھیں. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم فقراء مساکین کے پاس جائیں، ان سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم یا ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے یا ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے ہم یہ صدقہ کرنے آئے. نہیں، کسی بھی فقیر کو، کسی بھی یتیم کو، کسی بھی مسکین کو آپ کچھ پیسے دے دیں یا کچھ ان کی دعوت کر دیں یا ان کو کھانا کھلا دیں، ان سے کچھ نہ کہیں اور دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اسی طرح تلاوت قرآن پاک ہے. اسی طرح ہم چونکہ طلباء مدارس کے طلباء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں کیونکہ وہ علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں. لیکن ان سے پڑھوانا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، ورنہ ان سے پڑھوائیں گے، تلاوت کروائیں گے، پھر ان کو کھانا دیں گے تو یہ اجرت ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو اجرت ہی سمجھا جائے گا. تو اس سے یہاں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ تسبیحات لکھواتے ہیں، قرآن پاک کے پارے لکھواتے ہیں اور پھر کسی سے بخشواتے ہیں. یہ بھی بے بنیاد چیز ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہیں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آیا کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے جو اجتماعیت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے یا تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ یہ دکان میں یا مکان کی خیر و برکت کے لیے جو بھی قرآن خوانی کا انتظام کیا جاتا ہے وہ ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے بلکہ برکت کے طور پر کیا جاتا ہے. یعنی ایک وہ ہے کہ ایک روپیہ ہے، ایک جس طرح تعویذ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک روپیہ ہے. تو یہاں پر آپ پیسے بھی لے سکتے ہیں، یعنی برکت کے لیے اگر کوئی قرآن پڑھوا رہا ہے یا کسی بزرگ کا مجرب عمل ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جائے یا سورہ یاسین پڑھی جائے تو یہ چیز اس کا مقصد ثواب نہیں ہوتا ہے بلکہ برکت ہوتی ہے، ثواب نہیں ہے. یعنی یہاں پیسے لینا بھی جائز ہے پڑھنے کے اور کھانا کھانا بھی جائز ہے. اب یہ ہے بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرنا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن خوانی کرنا ہے تو کسی اعزا و قاری کو نہیں بلانا ہے بلکہ اپنے طور پر ہم قرآن خوانی پڑھیں. جب دل بولے روزانہ تو ہم روزانہ کریں. یہ کوئی دن متعین نہیں ہونی چاہیے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہونی چاہیے. جس وقت ہم چاہیں، جس وقت ہمیں موقع ہو، فرصت ہو، حسب توفیق ہم تلاوت کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے فلاں فلاں کو اور سارے مرحومین کو پہنچا دیجیے. یہی اصل الفاتحہ ہے. تو یہی خلاصہ نکلا. ہاں اب یہ ہے کہ آپ گھر میں پڑھنے کے لیے بیٹھے، چند لوگ اور آ گئے تو گویا کہ آپ نے ان کو بلایا نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ آ گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں، بدقسمتی سے کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ مجبوراً کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے ذہن و دماغ میں بات نہ ہو کہ آپ کی یہاں سے کوئی پیسہ ملے گا، کچھ نہ ہو. پھر اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو کچھ حد تک جائز ہے، لیکن چونکہ عرف میں یہ چیز ہے تو جائز نہیں ہے. بہرکیف آخری بات یہی عرض کرنی ہے کہ جب بھی ہم قرآن خوانی کا انتظام کریں تو یہ اجتماعیت کے ساتھ نہ ہو بلکہ یہ انفرادی عمل ہونا چاہیے. جس وقت جہاں جیسے چاہیں ہم قرآن خوانی کریں، لوگوں کی بھیڑ نہ جمع کریں. یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم صدقے کو زیادہ فوکس کریں اور صدقے میں بھی رسم چل پڑی ہے اس سے ہم احتراز کریں. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دوسرے ٹاپک پر. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.